بہت اچھا الحمدللہ پاکستان میں ایک مثالی کام کیا ہے ہمارے جوانوں نے، مصطفیٰ اسکاؤٹس نے کیا ہے۔ جوانوں کا ایک گروہ ہے جو بہت ہی تعمیری اور مثبت سوچ والے بھی ہیں، اور تعمیری مثبت کردار والے بھی ہیں، تعمیری مثبت ان کے کام بھی ہیں، اور انہوں نے ملک بھر میں اکثر جگہوں پر انہوں نے سپرے کیا ہے جراثیم کش ادویہ کا اور دواؤں کا، بہت ساری جگہوں پر پورے شہر کو انہوں نے، مساجد کو ترجیح کے طور پر، مساجد اور امام بارگاہیں، عبادت گاہیں، اور اس میں چرچ بھی شامل تھے، مندر بھی شامل تھے، ہر جگہ سرکاری ادارے، تھانے اور کچہریاں اور عدالتیں، جہاں جہاں عوام، بعض مارکیٹیں، بعض جگہ لوگوں کے اپنے پرسنل بھی، جہاں جہاں کسی نے خود چاہا، خواہش کی، وہاں یہ عزیزان ہمارے پہنچے ہیں، اور خود سے یہ سب کچھ مہیا کر کے، مومنین سے ہی اکٹھا کر کے اسی علاقے سے، اور یہ وسائل بھی انہوں نے خریدے، سپرے مشینیں بھی خریدیں، اور سپرے کے لیے انہوں نے مواد بھی خریدا، اور پورے ملک میں جا کر انہوں نے کیا۔ اتنا نمایاں کام ان کا ہوا کہ آپ نے سب نے مشاہدہ کیا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ ان کا کام ہے، تصویریں لگا لیں ہمارے ان اسکاؤٹس جوانوں کی، اور ان کے لیے اپنی کارکردگی دکھانا شروع کر دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کیا نہ کچھ انہوں نے، اتنا کام تو ان عزیزوں نے کیا ہے کہ بڑی بڑی جماعتیں جو پاکستان کی حکومت کر رہی ہیں اور کر چکی ہیں، ان کو بھی ایک کریڈٹ لینے کے لیے مصطفیٰ اسکاؤٹس کی کارکردگی کو اپنے ساتھ شامل کرنا پڑا، جبکہ ان سے مربوط نہیں ہے۔ یہ جمعیت ہے جوانوں کی جو الحمدللہ ہر لحاظ سے پاکیزہ ہیں۔ اس دور میں جب جوان بہت ساری آلودگیوں کا شکار ہیں، اسی زمانے میں آپ یہی جوان جو سوشل میڈیا پہ ہیں، ان کا کام دیکھ لیں، ان کی کارکردگی دیکھ لیں کہ جتنی گندگی یہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے ہیں، یہ جوان اس گندگی میں شامل نہیں ہیں۔ اسی طرح اخلاقی فساد میں جوان غرق ہیں، منشیات میں غرق ہیں، اسی طرح سیاسی تنظیموں کا جز ہیں، سیاسی ہتھ کنڈوں میں اور سیاسی ہیر پھیر میں، اور اسی طرح بعض مذہبی تنظیموں کے ساتھ مل کر فرقہ واریت میں ایک اچھا خاصا جوان طبقہ ملوث ہے۔ یہ وہ جوان ہیں جو ان سارے کاموں سے دور اور مبرہ ہیں، نہ فرقہ واریت میں ملوث ہیں، نہ کسی سیاسی اس ڈرامے کا حصہ ہیں، نہ کسی اور کاروباری اس کا حصہ ہیں، یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا روزگار میں ہیں، اور جو وقت انہیں ملتا ہے اس ٹائم پہ آ کر یہ رفائی فلائی یا کوئی بھی کام ہوتا ہے یہ انجام دیتے ہیں۔ ان دنوں میں ان جوانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ عوام اور پبلک بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم اس وبا سے مقابلے کے لیے لوگوں کی آگاہی بڑھا سکتے ہیں، اور ہم لوگوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں، ان کے گھروں کو محفوظ بنا سکتے ہیں، ان کے کاروباری مراکز کو، یہ اگر دکانیں کھولتے ہیں تو یہ عوامی طبقات جوان گروہ بنا کے مل کے ان دکانوں کے ارد گرد جراثیم سے پاک کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اگر مسجدیں کھول رہے ہو تو یہ جوان مسجدوں کو جراثیم سے پاک کر سکتے ہیں، تحفظ دے سکتے ہیں، اور بہت ساری خدمات۔ خوب یہ ایک مجموعہ ہے محدود جوانوں کا، لیکن اگر سارے ملک کے جوان اسی طرح ہو جائیں، ان کے ساتھ یا باہر رہ کر اپنے طور پر بھی شروع کر دیں، تو بھی یہ ایک نمونہ ہے، ماڈل ہیں یہ جوان، کہ پاکستان کے وبا کا مقابلہ خود لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر حکومت سنجیدہ نہیں ہے تو ہم خود کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات عزیزان وسائل کی کمی کو انسان اپنی کوشش کی کثرت سے پورا کر دیتا ہے، دوڑ دھوپ سے اس کی تلافی کر دیتا ہے، بیلنس کر لیتا ہے، اور یہی کیا ہمارے عزیزوں نے، جوانوں نے۔ یہ میرے جیسے طالب علم کی اس تحسین کے نہیں ہے محتاج، اور نہ ہی میں کر سکتا ہوں، خواہ وہ جوان جو پورے ملک کے اندر سپرے کر رہے ہیں اور جن کی کارکردگی اتنی عالی شان ہے کہ بڑی بڑی جماعتیں ان کو اپنے ساتھ شامل کر رہی ہیں، جبکہ ان کا سیاسی کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن خدمات ان کی سب کے لیے ہیں۔ یہ سیاسی جماعتیں اگر اپنے دفاتر میں سپرے کروانا چاہتے ہیں، اسکاؤٹس حاضر ہیں ان کے لیے، سرکاری اداروں میں حاضر ہیں، مذہبی جماعتوں کے ہاں حاضر ہیں، ہر طبقے کو یہ اپنی سروس دینے کے لیے بغیر کسی تفریق کے، کوئی بھی شخص ہو، حتیٰ جو ان کا
مخالف ہے وہ بھی اگر چاہتا ہے اپنے گھر میں یا کسی جگہ سپرے کروانا تو اس کے لیے بھی یہ حاضر ہے. اور میں ان جوانوں سے درخواست کروں گا کہ ان کو ترجیح دو جو آپ کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں, ان کو یہ سروس پہلے دو, بعد میں دوسروں کو جا کر دو, تاکہ وہ بھی محفوظ ہوں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اس وبا کی زد میں آئے.